अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं और मैं हूं सना मिर्जा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब अपने दबंग किस्म के बयानात की वजह से हमेशा से मौजूए बहस बने रहे हैं, लेकिन आज वज़ीर आज़म साहब ने जो गुफ्तगू की कुछ सहाफ़ियों से, उसमें उन्होंने चंद ऐसी बातें की हैं जिनसे लगता ये है कि बहुत सी चीज़ों की जो वजाहत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को अब कर लेनी चाहिए। आज वज़ीर आज़म साहब ने जो गुफ्तगू की, उन्होंने उसमें कहा कि जो लीडर हालात के मुताबिक यू टर्न लेना नहीं जानता उसको लीडर कहना ही नहीं चाहिए। बड़ी दिलचस्प बात है, ये वो बात है जिस पर तनकीद पिछले कई सालों से पीटीआई के ऊपर होती रही है कि पहले कुछ कहा जाता रहा, उसके बाद अपनी जो हिकमत अमली रही या बयानात रहे उसमें उसके बिल्कुल 180 डिग्री डिफरेंट एंगल दिया गया, तो यू टर्न पीटीआई लेती रही है। आज लीडरशिप की सतह के ऊपर जब ऐसा स्टेटमेंट आया है और उन्होंने कोट किया है हिटलर और नेपोलियन को कि जी उन्होंने अगर अपने हिस्ट्री में अपने यू टर्न्स लिए होते अपने फैसलों पर तो शायद वो इस तरीके से तबाह बर्बाद ना होते। और किसी भी मुल्क को चलाने के लिए यू टर्न लेना बड़ा ज़रूरी होता है कुछ इशूज़ में, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते या नहीं करना जानते तो फिर आपको एक बेवकूफ़ लीडर तस्वुर किया जाएगा। ये ज़रूर है कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब के हवाले से कहा है कि उन्होंने यू टर्न नहीं लिया, बल्कि उन्होंने एहतसाब कोर्ट्स में और अदालतों में कौम से भी और अदालतों से भी झूठ बोला है। क्या इस किस्म का बयानिया और नैरेटिव, इसकी पजीराई होनी चाहिए अवाम में या फिर नहीं होनी चाहिए? हम प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। इसके अलावा रबानी साहब जो कि साबिक चेयरमैन सेनेट रहे हैं, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीच की और उन्होंने चंद अहम चीज़ों की तरफ इशारा किया। एक तो उन्होंने ये कहा कि एक वफाकी एहतसाब कमीशन नामी इदारा बनाना चाहिए, एहतसाब सबका होना चाहिए और पीपल्स पार्टी इसको वेलकम करती है, लेकिन ये एहतसाब फिर सबका होना चाहिए, उसमें जर्नैल भी शामिल हैं, अदलिया भी शामिल है, ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है और सियासतदान भी शामिल हैं। लेकिन सिर्फ जो मरकज है वो सियासतदानों को बनाना एहतसाब का, ये सरासर नाइंसाफी है। और फिर उन्होंने जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी फवाद चौधरी साहब की, उसको भी कोट किया और उन्होंने कहा कि चेयरमैन सेनेट के बारे में इस किस्म की तनकीद जो फवाद चौधरी साहब ने की, और उन्होंने कहा कि अगर अपने फैसले पर दोबारा गौर नहीं करेंगे चेयरमैन सेनेट तो फिर काबीना को भी दोबारा से अपनी पॉलिसी मुरतब करनी होगी। तो ये एक तरह से धमकी थी जो कि कैबिनेट दे रही थी कि अगर आपने इन मामलात को ठीक नहीं किया तो फिर शायद काबीना के मेंबरान सेनेट के इजलासों में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा कभी आमराना दौर में भी नहीं कहा गया जो इस दौरे हुकूमत में जिस किस्म की गुफ्तगू चेयरमैन सेनेट के हवाले से की जा रही है। प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे कि क्या ये एक अच्छा ट्रेंड सेट होने जा रहा है या अगर बुरा ट्रेंड सेट होने जा रहा है। तो जो सजेशन दे रहे हैं रज़ा रब्बानी साहब एक बड़े एहतसाब कमीशन बनाने की, उस सजेशन को क्या सीरियस लेना चाहिए, क्या इस पर अमल दरामद करना चाहिए या फिर नहीं। और प्रोग्राम के आखिर में हम बात करने जा रहे हैं कुछ अदलिया से मुताल्लिक। जुल्फी बुखारी साहब बड़े दरीना दोस्त हैं इमरान खान साहब के, लेकिन इनकी तकर्रुरी पर सुप्रीम कोर्ट हमें नाराज़ नजर आती है और अब ना सिर्फ ये तफसीलात मांगी गई हैं कि आखिर किस क्राइटेरिया के तहत इनको हायर किया गया है, बल्कि कुछ नाखुशगवारी का एहसास भी आज हमें नजर आया जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से इनके हवाले से रिमार्क्स दिए गए। इसके साथ एक और अहम चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट में हुई वो ये थी कि एंटी करप्शन के जो मुकदमात हैं उनमें वज़ीर आला के पास जो इजाज़त देने का इख्तियार है उसको मुअत्तल किया गया है। क्या हम ये समझें कि नेब और एफआईए के बाद अब महकमा एंटी करप्शन भी एक्टिव होने जा रहा है और इसकी वजह से माइनस सीएम के जो पावर्स हैं वो करना एक इसमें बड़ा अहम रोल अदा कर सकता है। इन पर भी हम बात करेंगे। जो मौजूद पैनलिस्ट मुझे ज्वाइन कर चुके हैं तारुफ करना चाहूँगी। मेरे साथ में मौजूद हैं सीनियर माहिर कानून और वकील आरिफ चौधरी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। इनके साथ तशरीफ रखते हैं हुसैन शहीद सरवदी साहब, सीनियर तजियाकार हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। और इसके अलावा वीडियो लिंक पर मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर दिफाई तजियाकार जनरल रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा साहब और मेरे साथ मौजूद होंगी नसीम जहरा साहिबा, सीनियर तजियाकार भी हैं, सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन भी हैं। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नसीम साहब थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि खान साहब ने आज जो गुफ्तगू की है यू टर्न के ऊपर बड़ी तनकीद होती रही है, उनके बड़ी पॉलिसीज में उन्होंने यू टर्न लिया, लेकिन अब वो जो उसकी तौजी पेश कर रहे हैं कि जी वो लीडर ही नहीं होता जो यू टर्न लेता है। अगर हिटलर और दीगर नेपोलियन जैसी शख्सियात ने जो बड़ी सियासी शख्सियात थी उन्होंने भी यू टर्न लिया होता तो आज उनका फ्यूचर बड़ा मुस्तहकम भी होता और हिस्ट्री भी उनकी सही होती। उन्होंने गलत फैसले किए और वो गलत फैसले उनको ले डूबे। मेरा ख्याल है जो तारीखी पस मंज़र है वो तो अपनी जगह है, लेकिन बहरहाल बात सिंपल ये है कि इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो उन्होंने बहुत सी बातें की और ख़ास तौर पे जब इलेक्शन कैंपेन में गए तो उन्होंने सख्त से सख्त बात की और फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने कहा कि मैं कभी भी पैसे नहीं लेंगे, किसी भी मुल्क से नहीं मांगेंगे, ख़ुदकुशी कर लूँगा। फिर उन्होंने बात की कि यानी कि काके हुंडी के थ्रू पैसे भिजवाएं, बैंक के थ्रू ना भिजवाएं। जी इस तरह की बातें की उन्होंने और वो अपोजिशन में बात कर रहे थे और जब आईएमएफ के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन जब हुकूमत में आए तो उनको समझ आई कि लाइफ इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड जब आप गवर्नमेंट चला रहे होते हैं। और दूसरा ये था कि जाहिर है
کی جو اپنی پوزیشن تھی کہ کرپشن کے حوالے سے پی ایم ایل این کی حکومت کے اس وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ بینکس کے تھرو پیسہ نہ بھیجو، یہ نہ کرو، تو میرا خیال ہے یہ چیز آپ دیکھ رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے جو باتیں کہی تھیں وہ ان کو حکومت میں آ کے انہوں نے تبدیل کی. تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ یعنی کہ کوئی بہت ہی زیادہ یو ٹرن لیا ہو جہاں کہ انہوں نے اپنی کوئی ایسی پرنسپل بات جو آپ بھی کہیں سنا کہ یہ اتنی اچھی بات کرنے جا رہے تھے اور دیکھو انہوں نے کتنی غلط بات کہہ دی ہے. وہ دیکھنا پڑے گا وہ کون سی باتیں جہاں انہوں نے اپنی پوزیشن بدلی ہے. مثلاً آئی ایم شیور آپ یہ نہیں کہیں گی کہ آئی ایم ایف کے پاس ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا، آپ تو یہ کہیں گی کہ عمران خان صاحب کو پہلے سمجھ نہیں تھی اتنی اور اب ان کو سمجھ آئی ہے. پہلے دن سے ہی پتا تھا یہ سب کو. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس ہر صورت میں جانا پڑے گا. جی بالکل. جی جی تو مثلا یہ باتیں ہیں جو آج اور ابھی آپ جو شروع میں بات کر رہی تھی ان کی فواد چودھری صاحب کے حوالے سے، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے اسد عمر صاحب میرے پروگرام میں تھے اور ان سے بھی ہم نے یہ ایشو ریز کیا. تو انہوں نے کہا، ابھی آپ کہہ رہی تھی نا کہ کابینہ کے رضا ربانی صاحب نے جو کہا کہ کابینہ میں یہ بات ہوئی اور اس چیز کو سینٹ کے حوالے سے اور سینٹ چیئرمین کے حوالے سے، تو اسد عمر صاحب نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ کابینہ میں کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہوئی اس بات پر. انہوں نے کہا کہ کہیں اور شاید بات ہوئی ہو پرائم منسٹر کی انفارمیشن منسٹر سے اس پر، تو انہوں نے کہا میں نہیں کہہ سکتا، لیکن انہوں نے کہا کابینہ میں یہ ایشو ڈسکس ہی نہیں ہوا. میں نے کہا آپ کے ناظرین کو بتاتی چلیں کیونکہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے اسد عمر صاحب واز لائیو آن مائی شو اور وہ یہ کہہ کے گئے تھے. اچھا نسیم صاحبہ، پھر اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ فواد چودھری صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی خان صاحب نے تو میٹنگ میں یہ بات کہی ہے کہ وزراء کی تذلیل کسی بھی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، تو پھر یہ سمجھا جائے کہ انہوں نے پھر مس کوٹ کیا خان صاحب کو. تو یہ تو کم از کم ایک ایسا بیان تو کلیئرفائی ہونا چاہیے نا کہ پرائم منسٹر صاحب نے وہ دیا ہے یا نہیں دیا ہے. میرا خیال ہے وہ علی محمد صاحب نے بھی کہہ دیا آج سینٹ میں کہ جی کوئی اس طرح کی ڈسکشن نہیں ہوئی. تو پہلے انہوں نے کہا ہی از منسٹر آف اسٹیٹ، اور اب میرا خیال ہے کہ منسٹر سیکنڈ ٹو دا پرائم منسٹر جو کہ فائنانس منسٹر انہوں نے بھی کہہ دیا. تو ان اے سینس کلیریفیکیشن فارملی تو نہیں آئی، لیکن یہ جو دو منسٹرز کی اسٹیٹمنٹ ہے اس سے تو کلیئر ہوتا ہے کہ کابینہ میں بات نہ ہو لیکن جیسے نہیں ہوئی تھی، لیکن جیسے اسد عمر صاحب نے کہا کہ شاید کہیں اور بات ہوئی ہو ان کی انفارمیشن منسٹر کی ود دا پرائم منسٹر، وہ انہوں نے کہا میں نہیں کہہ سکتا، بٹ یقیناً کابینہ میں دس ڈسکشن ڈیڈ ناٹ ٹیک پلیس. عارف چودھری صاحب، سر یہ فرمائے گا کہ چلیں خان صاحب کے سٹیٹمنٹ پہ تو میں رسپانس آپ کا لیتی ہوں، لیکن آج جو اس پورے سینیریو میں ایک رضا ربانی صاحب نے ایک سجیشن سامنے رکھا ہے وفاقی احتساب کمیشن کا، سر آپ کے خیال میں اس ایگزامپل کو اس کو سیریس لینا چاہیے؟ کیونکہ انہوں نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ احتساب ہونا چاہیے لیکن سب کا ہونا چاہیے، لیکن یہ بات پہلی دفعہ نہیں کہی جا رہی، یہ بات ہم سالوں سے سنتے آ رہے ہیں. نون لیگ کے دور میں بھی پیپلز پارٹی یہی کہتی رہی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کریں، سب کی کریں. ان کی دو باتیں ہیں، ایک بات بہت اچھی ہے اور دوسری ناپسندیدہ ہے. پہلی بات جو انہوں نے کی کہ یہ احتساب سب کا ہونا چاہیے، اس میں تو کسی کو کوئی کلام نہیں ہے، لیکن جو انہوں نے یہ فرمایا احتساب کا طریقہ کار کہ جی ایک ایسا کمیشن ہو جس میں پارلیمنٹ کے ارکان ہو سارے یہ اس طرح، اور اس کے بعد پھر وہ باقاعدہ منظوری دیں کہ کس کا احتساب ہونا ہے، ریفرنس کب دائر ہونا ہے، کتنی دیر میں فیصلہ کرنا ہے. یہ وہ طریقہ کار ہے اور وہ یہ فیصلہ بھی کریں کہ یہ ریفرنس دائر ہونا ہے یا نہیں ہونا. یہ وہ طریقہ کار ہے کہ سنا کسی کا جن لوگوں کا احتساب آپ کرنا چاہتے ہیں، احتساب تو اسی کا ہوگا جس کے پاس اختیار رہا ہے، جو سیاہ و سفید کا مالک ہے، بست و کشاد کا مالک ہے، اسی کا احتساب ہونا ہے، اور وہ احتساب بنیادی طور پر پارلیمنٹیرین کا ہونا ہے. یعنی یہ الگ بات ہے جو پہلی بات کے ساتھ اگر ملائیں کہ جی باقی جرنیلوں کا بھی احتساب ہو، ان کا عدلیہ کا بھی ہو، لیکن یہ کسی صورت میں بھی ممکن نہیں کہ آپ ایک ایسا کمیشن بنا دیں احتساب کے نام پر کہ جو نیب کے اوپر ہو اور پھر وہ نیب کو حکم دے کہ جی آپ ان کا کریں. اس طرح پاسیبل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں یا دنیا بھر میں کہیں بھی یہ تصور نہیں ہے.
احتساب کا ادارہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اور وہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ چاہے پرائم منسٹر ہو, چاہے اس کے پارلیمنٹ کے ممبر ہوں, ان کے پاس جا کر انہیں بلا کر جیسے بھی ممکن ہو, جس طرح بھی مناسب ہو, ان کی تفتیش, ان کے الزامات کی کرپشن سے متعلق, بدعنوانی سے متعلق تفتیش کرتا ہے اور پھر ان کے خلاف جو کارروائی ملک کے قانون کے مطابق ہوتی ہے وہ ریکمینڈ کرتا ہے. ہم یہ دیکھتے آئے ہیں, آج پہلی دفعہ نہیں یہ ہو رہا. لیکن اس وقت احتساب ہمارا آپ کو لگتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ ہے؟ بالکل ہے سر. اپوزیشن تو ایکسیپٹ نہیں کرتی نہیں اپوزیشن. میں آپ کو ایک عرض کروں, دلچسپ بات یہ ہے کہ جس کا احتساب ہو رہا ہے وہ تو ماننے کا نہیں ہے, وہ تو کہے گا جی احتساب کا ادارہ بالکل جانبدار ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, آپ کے ناظرین کو بھی ہر ایک کو پتہ ہے کہ جب سے یہ احتساب شروع ہوا ہے اس وقت گورنمنٹ کس کی تھی؟ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی. یہ جو سر ہمیشہ ہی اینٹی دوسری پارٹی کے لیے استعمال ہوا ہے نا, نون لیگ کا نہیں, پارٹی کے لیے نہیں. میں عرض کروں پارٹی کے لیے, پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ پاکستان کے اندر سارے ادارے جو ہیں, خاص طور پر جسے آپ اسٹیبلشمنٹ, سب سے پہلے آپ اسٹیبلشمنٹ کو مورد الزام ٹھہرائیں گے اور اس کے بعد پھر احتساب کا نظام ہے, اسے بھی آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ جو کارروائی ہو رہی ہے وہ حقائق پہ مبنی نہیں ہے, بدعنوانی کے یہ مقدمات جو ہیں بدنیتی پر مبنی ہے. کوئی آپ اندازہ کریں نا کہ یہ کیس جو چلا تھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حاکم ہوگا وہی اسی کا احتساب ہوگا. یہ کیس جو پاناما لیک کے حوالے سے چلا تھا, اب اس کی حالت یہ آ گئی ہے. آپ کے اس پروگرام میں بھی ہمیشہ بات ہم کرتے رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے پاس منی ٹریل نام کی کوئی چیز نہیں ہے. وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس ایسے وسائل تھے کہ جن سے وہ ایسٹس یہ ایکوائر کر سکتے تھے. آج تو بالکل کلیئر ہو گیا جب کل انہوں نے کہہ دیا کہ جناب میں تو قطری خط جو ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی قطری خط ان کا ایک ڈیفینس تھا. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ پاکستان میں جو احتساب ہو رہا ہے وہ کوئی ایسا ٹارگیٹڈ احتساب نہیں ہے, اکراس دا بورڈ ہو رہا ہے. اس میں اب آپ دیکھ رہے ہیں جہانگیر ترین بھی آ رہا ہے, اس میں باقی لوگ بھی آ رہے ہیں. یہ باتیں سب ہم مانتے ہیں اور ہم میں سے ہر شخص یہ کہے گا کہ احتساب سب کا ہو بلا تفریق ہو, لیکن احتساب کے قانون جو ہیں اس میں آپ کو جہاں جہاں کو خامیاں نظر آتی ہیں, مثلا ڈسکریشن کا اس پہ میں آتی ہوں. خان صاحب نے اس پہ بات کی ہے کہ ان قوانین میں کچھ ترامیم کی ضرورت ہے, لیکن کمیشن نہیں ہونا چاہیے. سر ایک تو یہ کہ ربانی صاحب نے جو سجیسٹ کیا ہے, آپ کے خیال میں کیا وہ صحیح صائب مشورہ نہیں ہے؟ عارف چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے وہ بڑی ٹرانسپیرنٹ ہو رہی ہے, لیکن سر اگر آپ اپوزیشن کی بیانات سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف اپوزیشن کے کیسز کو دیکھ رہے ہیں, حکومتی وزراء جو ہیں ان کے کیسز نہ ان کی پیشیاں ہوتی ہیں نہ ان کے کیسز اس سپیڈ سے چلتے ہیں. تو کیا اپوزیشن کی جو تنقید ہے وہ بجا نہیں ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا نیب جو اس کا مینڈیٹ ہے کیا وہ اس کو مکمل طور پر استعمال کر رہا ہے کہ نہیں. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ کام کر رہا ہے. کیا مزید ادارے بناتے رہیں ہم اسی طریقے سے؟ اگر ایک ادارے پر جو ہے اعتماد کھو دے ایک ادارہ, تو مزید ادارے بنائے جائیں, پھر مزید بنائے جائیں, پھر کیا یہ مسئلے کا حل ہے؟ یہ بالکل نہیں ہے. ہمارا میرے خیال میں وقت کا تقاضا یہ ہے کہ نیب اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی متعصبانہ طریقہ کار ہے, وہ صرف اپوزیشن کو ٹارگٹ کر رہی ہے, حکومت کے جو کارندے ہیں, حکومت کا جو کے نظام میں جو لوگ ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دے رہی, تو نیب کو مزید آزاد کیا جائے. نیب کے آزاد کرنے کے لیے سب سے زیادہ کن کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ پارلیمنٹ میں قانون سازی ہونی چاہیے اور عدلیہ اس کا نفاذ کرے. مطلب آف کورس یہ کیبنٹ ہوتی ہے جو نفاذ کرتی ہے, لیکن عدلیہ اس چیز کا وہ اس کی کسٹوڈین ہے کہ اس کو کس طریقے. لیکن یہ کہنا کہ مزید وفاقی احتساب کمیشن بنا دیا جائے اس کے اوپر, پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے اوپر بھی ایک کمیشن بنائیں گے, پھر یہ ایک پنڈورا باکس کھولنے والی بات ہے. جو اس وقت پاکستان میں ادارے ہیں ان کو مزید آزادی دی جائے, ایک, اور دوسری کہ ہر ادارے کو اپنے پورے دائرے کے استعمال کا اختیار دے دیا جائے. آج آپ سب لوگ کہہ رہے ہیں, ہم سب لوگ یہ بات کر رہے ہیں جوڈیشل ایکٹیویزم. ہمیں جوڈیشل ایکٹیویزم کیا ہے؟ میں اس ٹرمینالوجی کے بالکل خلاف ہوں. اس وقت پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار عدلیہ نے اپنا پورا دائرہ اختیار استعمال کرنا شروع کر دیا. تو ہم نے کہنا شروع کر دیا کہ جوڈیشل ایکٹیویزم ہو گیا. کوئی جوڈیشل ایکٹیویزم نہیں ہوا. ابھی تک عدلیہ نے اپنا پورا اختیاری پاور استعمال نہیں کی تھی, اب وہ پوری کر رہا ہے. اسی طریقے سے نیب کو بھی پوری آزادی دے دی جائے تاکہ وہ پورا اپنا اختیار استعمال کر سکے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا نسیم صاحب, بس بریک سے پہلے مجھے ایک کویسچن کی اور میں چاہوں گی آپ سے کامنٹ کے. یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اوپر بات کی ہے شہباز شریف صاحب کی, انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی ایسے لیڈر جس کے اوپر کرپشن کے چارجز ہوں, کیسز چل رہے ہوں, تو اس کو کسی بھی صورت میں چیئرمین پی ایس سی نہیں بنانا چاہیں گے. آپ کے خیال میں کیا یہ جسٹیفائیڈ ہے؟ وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی یا اسی پولیٹیکل پارٹی کے کسی اور لیڈر کو چن لیا جائے اگر شہباز شریف صاحب سے مطمئن نظر نہیں آتی پاکستان تحریک انصاف.
جی میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ نے بات اٹھائی ہے، یہ سوال اٹھایا، یہ اس کا جو جواب ہے وہ ذرا گرے ایریا میں ہے. میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر بار بار کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو نہیں بننے دوں گا. اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ پریکٹس ہے، اس پہ کوئی قانون نہیں ہے. یعنی کہ یہ ایک اگریمنٹ تھا چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت، ایک انڈرسٹینڈنگ تھی پیپلز پارٹی کے دور میں پی ایم ایل این اور پی ایم ایل این کے دور میں پیپلز پارٹی. اچھا وہ جو صورتحال ہے ظاہر ہے اس سے یہ ہٹ کر ہے. عمران خان صاحب نے جو کہا ہے، میں نے یہ نہیں سنا کہ انہوں نے کہا ہے پی ایم ایل این کا کوئی اور نہیں ہوگا. ایک کنٹینیوسلی یہی بات ہوتی شہباز شریف صاحب کی. میرا خیال ہے ایک دو اور نام کا ذکر آیا تھا، وہ بھی سنا تھا. پی ایم ایل این نے، پی ٹی آئی نے ان کو ریجیکٹ کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں ہم نے سنا کہ افتخار درانی صاحب نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی سے ہماری بات ہوئی ہے، وہ نام دیں گے. حالانکہ پیپلز پارٹی کی جو اس وقت تک پبلک پوزیشن ہے اس میں تو بس انہوں نے یہ کہا کہ بلاول بھٹو صاحب نہیں بنیں گے. پی ایم ایل این سے ہماری بات ہوئی جب، تو انہوں نے پی ایم ایل این نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی نے کہا کہ وہ کسی صورت بھی نہیں بنیں گے، اپنا کوئی نام دیں گے. بلاول بھٹو صاحب کیا کوئی بھی نہیں بننے کو تیار، اور وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. تو میرا خیال ہے ابھی ایک یعنی کہ سچویشن ایسی ہے کہ کلیئر بالکل نہیں ہے. جو چیز 100% کلیئر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس کلیئر کہ شہباز شریف صاحب کو نہیں بننے دیں گے. دوسری بات یہ کہ اپوزیشن سے ہی بنے گا، ظاہر ہے پی ٹی آئی کا تو کوئی نہیں بن سکتا. تو وہ دیکھیں گے کہ ہاؤ اٹ ورکس آؤٹ. لیکن جیسے میں نے کہا دی اونلی تھنگ جو کہ میرا خیال ہے 100% طے شدہ ہے وہ یہ کہ حکومت شہباز شریف صاحب کو نہیں بننے دے گی. باقی آئی تھنک اٹس پریٹی اوپن. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ایک مختصر وقفہ جہاں اپوزیشن کے بہت سے ایشوز کے اوپر پاکستان تحریک انصاف مطمئن نظر نہیں آتی ہے، وہیں خود پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی کچھ اچھی خوشگوار قسم کے تاثرات اس وقت کم از کم عدلیہ سے جڑے نہیں پیدا ہو رہے ہیں. اس میں سے ایک زلفی بخاری صاحب کی تقرری بھی ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد بات کریں گے کہ جس طریقے سے اس تقرری کیس میں چیف جسٹس صاحب نے آج ریمارکس دیے اور انہوں نے کہا ہے کہ دوستی کی بنیاد کے اوپر کسی کی تقرری نہیں کی جا سکتی ہے. کیا یہ تقرری ناجائز طریقے سے کی گئی ہے؟ کیا اختیارات کا ناجائز استعمال پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے کیا گیا ہے؟ اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان کو چاہے کچھ تقرریاں اہلیت کی بنیاد پر ہی کیوں نہ کی گئی ہوں، لیکن وہ تقرریاں بڑی مہنگی پڑی ہیں، اور اس میں سے ایک زلفی بخاری صاحب کی تقرری ہے جو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے انہوں نے بحیثیت مشیر کی تھی. سپریم کورٹ میں جب اس حوالے سے سماعت کی گئی تو اس میں یہ کہا گیا کہ وزیر اعظم صاحب کو بے لگام اختیارات نہیں دے سکتے اور دوستی کی بنیاد کے اوپر تقرریاں نہیں ہو سکتی ہیں. غلام مصطفیٰ صاحب، سر آغاز آپ سے کرتی ہوں. سر کئی ایسے امپورٹنٹ ایشوز ہیں جس میں خان صاحب نے فیصلے لے لیے، بعد میں اس کو تبدیل کرنا پڑا یا وہ فیصلے مہنگے پڑے ان کو. سر جس طرح زلفی صاحب ہیں، آپ کے خیال میں کیا ان کی تقرری آپ کو جسٹیفائیڈ لگتی ہے؟ ڈیفینڈ کر سکے کہ سر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ان کی تقرری کو کورٹ کے اندر؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے مسائل ہوں گے اس میں 2-3 وجہ سے. ایک تو ان کی شہریت پہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ دوہری شہریت ہے ان کی، جس پہ سپریم کورٹ نے ہمیشہ بڑا سخت سٹینڈ لیا ہے. پھر نیب میں بھی ان کا نام بولا جا رہا ہے، اس میں بھی سپریم کورٹ بڑی سخت ہے اس معاملے میں. یہ وقت آ گیا ہے کہ کوئی کرائٹیرین لے ہونے چاہیے کہ اگر پرائم منسٹر صاحب کو اختیار ہے کہ اپنے مشیر مقرر کریں تو مشیروں کو مقرر کرنے کا بھی کوئی نہ کوئی ایک لاہ عمل ہونا چاہیے، کوئی اختیار ہونا چاہیے. بے لگام جب چھوڑ دیں گے تو پھر جس طریقے سے سپریم کورٹ نے پہلے کافی سارے لوگوں کو نکالا ہے اور سزائیں بھی دینے کی کوشش کر رہی ہے سپریم کورٹ، اس طریقے سے پی ٹی آئی کے لیے بھی مسائل بنیں گے. اور یہ عمران خان صاحب کے لیے بھی اور ان کی پارٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے انتخابات کو اس لحاظ سے بہتر بنائیں کہ سوال نہ اٹھیں، کیونکہ وہ تو مین جو ان کا پلانک ہے سارا پالیٹکس کا، وہ تو یہی ہے کہ ہم میرٹ پہ کام کریں گے، ہم سب ٹرانسپیرنسی لے کے آئیں گے اور ہم جو بھی غلط کام ہوتے رہے ہیں ان کو نہیں ہونے دیں گے. اگر ان سب کا پیمانہ ایک بنائیں گے وہ، تو اس میں جو بھی آئے گا اس میں سپریم کورٹ کو اس پہ اختیار بھی ہے اور وہ سخت اس پہ فیصلے بھی کرے گی اور کرنے چاہیے بھی. کیونکہ اب جب اپنے ذاتی تعلقات کی بنا پر یا کسی اور کنسیڈریشن پہ یا پیور صرف اپنے سیاسی مفادات کی نگہداشت کے لیے لوگوں کو لے آتے ہیں تو پھر اوور آل ملک کا نقصان ہوتا ہے، ہوتا رہا ہے پہلے بھی اور اب بھی ہوگا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ جیسا میں نے پہلے عرض کی
کہ ہم کوئی لائحہ عمل طے کریں, ایک کرائٹیریا لے ڈاؤن کریں کہ بھئی اگر وزیر اعظم نے اپنے مشیر مقرر کرنے ہی ہیں, ان کو اختیار ہے جو آئین نے اگر ان کو دیا ہے, تو پھر اس کا استعمال ایسا ہونا چاہیے جس سے آپ کے اوورال گورننس میں بہتری آئے. یہ نہ ہو کہ آپ وزیر اعظم صاحب اپنے مفادات کی نگہداشت کر رہے ہوں یا اپنے پارٹی کے لمیٹڈ جو مفادات ہیں ان کی نگہداشت کے لیے آپ کام کر رہے ہوں. اچھا, اس میں سر جو ویسے اعتزاز صاحب نے کامنٹ کیا تھا کہ جی ڈوئل نیشنل ہونا اس میں زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے, سرورتی صاحب سر آپ کوئی کامنٹ دینا چاہتے ہیں؟ اور دوسرا, زلفی بخاری صاحب نے آپ کے خیال میں تعیناتی کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کچھ کانکریٹ سٹیپس ایسے لیے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے؟ ویسے تو اس سے پچھلے ادوار میں بھی جن کے پاس یہ منسٹریز رہی ہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے سچ. دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ کہ وزیر اعظم کا ذاتی مفاد, وزیر اعظم کی پارٹی کا مفاد, مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں. وزیر اعظم کا وہ مفاد ہوتا ہے جو قوم کا ہوتا ہے, اس وقت وہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے. تو زلفی بخاری کی جو ان کی جو اس وقت جو اپوائنٹمنٹ ہے اس میں پیورلی یہ چیز دیکھی جا رہی ہے کیونکہ وہ خود اوورسیز صاحب ہیں, تو وہ ان معاملات کو, اوورسیز پاکستانیز کے مسائل کو زیادہ قریب سے اور قربت سے دیکھ سکتے ہیں, تو اس لیے وہ ایک انتہائی سوٹیبل آدمی ہے, نمبر ایک. نمبر دو بات یہ ہے کہ دوہری شہریت ہے ان کی, قانونی طور پر مشیر کے لیے دوہری شہریت کی کوئی شرط نظر نہیں آ رہی ہے, جس دن آئے گی اس کو وہ بھی دیکھ لیا جائے گا. تیسری بڑی تو نہیں ہے نا, دیکھیے, ہاں تو پاکستان بیس تو ٹھیک ہے نا, اگر اس میں کوئی اس کی یہ منسٹری ایسی ہے جس میں کہ ان کو زیادہ تر اوورسیز پاکستانی کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, تو ضرورت نہیں ہے کہ وہ پاکستانی بیسڈ ہوں. اور تیسری بڑی اہم بات یہ کہ مشیر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وزیر اعظم کا وہ بہت گہرا یار غار ہو, یعنی وہ اپنے دوست کو ہی لگائے گا مشیر, لازمت ہے, باقی تمام کی تو اپنی اپنی کوالیفیکیشن ہے, مشیر کی تو یہی کوالیفیکیشن ہے. آپ کہیں پر بھی دنیا میں کسی بھی نظام میں چلے جائیں, وفاقی نظام کے تحت آپ کو نظر آئے گا کہ جب بھی مشاورت ہوتی ہے وہ اپنے کسی گہرے دوست کو لگاتے ہیں جو اس کو بالکل جینون اس کو جو ہے وہ ایک مشورہ دے سکے. میرے خیال میں زلفی بخاری, لیکن پھر اگر اس پہ اگر کاؤنٹر آرگومنٹ کے طور پہ دیکھا جائے تو پھر نون لیگ میں نواز شریف صاحب نے بھی اپنے بہت سے قریبی لوگوں کو عہدوں پر لگایا, تو اس وقت پھر پی ٹی آئی کی تنقید تو وجہ نہیں نظر نہیں, وہ تو بالکل وجہ نہیں تھی. میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں اگر انہیں کوئی مشاورت میں بہت کمال کے لوگ لگائے تھے اور اتنے ہی سوٹیبل تھے, یعنی وہ واقعی ایسا نہ ہو کہ سوال کرنا جواب چلنا, یعنی یہ کہ کسی کو اس چیز سے ریلیونٹ ہو, یہ یہاں پر ایسی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ جی ان کا نیب میں ان کے کیسز ہیں, ہاں یہ بھی چیز ایسی ہے جو کہ لمحہ فکریہ ہے. زلفی کو چاہیے کہ وہ ان معاملات کو زیادہ بہتر طریقے سے دیکھیں اور ان کو کلیئر کریں. نیب میں کیس کا ہونا ڈسکوالیفیکیشن بنتی ہے, ایسا نہیں ہے. نیب سے ان کا ڈسکوالیفائی ہونا, ان کو سزا یافتہ ہونا, اس بنیاد پر جو ہے واقعی دامن پر چینٹیں آتی ہیں اور اس موقع پر جو ہے ان کو فارغ کیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, عارف چودھری صاحب سے جو ریمارکس آج زلفی صاحب کے کیس میں چیف جسٹس نے دیے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ آپ دوستوں کو لگائیں. سر, جب مریم نواز صاحبہ کو لگایا گیا تھا ایک خاص حصے پہ ایز اے سربراہ نواز شریف صاحب کی طرف سے, تو بڑی تنقید ہوئی تھی نواز شریف صاحب کے اوپر کہ یہ کس صلاحیت اور کس کرائٹیریا کے تحت ان کو ہائر کیا گیا ہے اور ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے. تو آپ کے خیال میں کیا زلفی صاحب بھی اس کرائٹیریا پہ پورے اترتے ہیں جو چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی اہلیت, ان کے تقرر کا عمل, ہر چیز کی ڈیٹیل مجھے چاہیے؟ بات یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں سبجیکٹیویٹی ہوتی ہے, آبجیکٹیویٹی نہیں ہوتی. میں اپنے ساتھی دوست سے بہت حد تک ایگری کرتا ہوں کہ دنیا بھر میں یہ طریقہ کار ہے. جب بھی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ لوگ, جو پرائم منسٹر ہوتا ہے یا پریزیڈنٹ ایون فار دیٹ میٹر, اس کو کسی نے کوئی سوال کبھی نہیں کیا کہ یہ جو آپ لوگ رکھ رہے ہیں کہاں سے رکھ رہے ہیں, سوائے اس کے کہ جن ایسے عہدے جن کے اوپر اپوائنٹمنٹ جو ہے سبجیکٹ ٹو کنفرمیشن ہے بائی دی سینٹ, یا وہ وہاں وہ جاتے ہیں معاملات, اس کی اور بات ہے. ورنہ لوگ اپنے ہی قریبی وہ لگاتے ہیں. یہاں معاملہ بڑا ایک عجیب ہے. ایک تو میں وضاحت کر دوں کہ زلفی بخاری جو ہیں, ذوالفقار بخاری, وہ مشیر نہیں بنے, وہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ہیں, اور ان کے عہدے کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ جی وہ پرکس اینڈ پریویلیجز کے لحاظ سے مشیر نہیں, اسٹیٹ منسٹر کے مطابق برابر انہیں دیا جائے گا. اور یہ بہت سارے, مثال کے طور پر آپ کسی کو جج نہیں لگاتے, لیکن ایک ایسا عہدہ جو جج کے لیے مخصوص ہے, یعنی جج کے لیے مخصوص نہیں ہے, آپ لکھ دیتے ہیں کہ یہ فلاں, لیکن اس کے باقی جو ہے نا یہ جج کی وہ ساری صورتحال ہوگی, پرکس اینڈ پریویلیجز لکھ دیتے ہیں, ہائی کورٹ کے جج کی یا سپریم کورٹ. لہٰذا اور یعنی دو باتیں تو یہ آگئی. تیسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ابھی تک ڈسکوالیفیکیشن دوہری شہریت کے حوالے سے آئین میں کسی بھی ایڈوائزر کے لیے نہیں آئی یا اسپیشل اسسٹنٹ کے لیے نہیں آئی.
क्योंकि लेकिन अभी रिसेंटली 2 MNAs इस हवाले से नहीं डिस्क्वालीफाई हुए हैं। वैसे एक बात नहीं, वैसे इसलिए नहीं क्योंकि बड़ी इसमें बारीक नहीं, बड़ा वाज़ेह फर्क है कि MNA के लिए तो ये शर्त है कि वो दोहरी शरीयत नहीं हो सकती, वो तो सर लीगली नहीं है, लेकिन देखिए नहीं, सर्व तो पाकिस्तान को कर रहे हैं ना सर। ना लीगली है वो तो नहीं ना, डिस्क्वालिफिकेशन वो कानून में, आइन में लिखी हुई है, लेकिन एक स्पेशल असिस्टेंट के लिए ऐसी कोई क्वालिफिकेशन बिल्कुल ठीक, मैं समझ गई सर आपका पॉइंट, लेकिन वो सर्व तो पाकिस्तान के लिए करें ना, चाहे एडवाइजर हो, मैं आपको एक अर्ज करूं ना, हो। आइन में बात चीजें इतनी वाजे हैं कि उसकी इम्प्लीकेशन में आप नहीं जा सकते कि जी पाकिस्तान को सर्व तो कई लोगों ने करना है और उसमें उनकी कई हैसियतें हैं। अब जुल्फी बुखारी साहब ने जो सर्व करना है वो उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से करना है। आपको एक और बहुत दिलचस्प बात बताऊं, आपने कहा जी कि माजी में तो फलां को रखा गया, और मैं आपको एक अर्ज करूं, हमारे चीफ जस्टिस साहब इस मामले में बहुत आइन और कानून के मुताबिक जाते हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन जो भी होगी, लेकिन ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं जिस हद तक हम उन्हें जानते हैं, जो अब तक जो उन्होंने फैसले किए हैं, वो ये जरूर मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि आप मेरिट को, जिस पे आप आए हैं, जिसका आपने कहा कि जी मेरिट ही हमारे लिए म्यार है, तो आप कम अज कम उसे जरूर रखें, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि जो चीज़ आइन में मौजूद नहीं है या डिस्क्वालिफिकेशन के तौर पर मौजूद नहीं है तो उन्हें बहुत ज़्यादा फिक्र हो। अगर जुल्फी बुखारी का केस मेरिट पे ऐसा बनता है कि वो इससे निकल सकते हैं तो वो बिल्कुल इस तरह का। वक्त थोड़ा सा कम है साहब, मुझे क्विकली से इस पे भी जवाब देते हैं कि ये जो एंटी करप्शन मुकदमात हैं, इसमें भी वज़ीर आला साहब, किसी भी सूबे के वज़ीर आला के जो इख्तियारात हैं उनको ख़त्म करने का जो अहकाम दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इससे सिर्फ फ़ायदा क्या होगा? एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ज़्यादा इनकरेज होगा? कितना असर रसूख रहा है CMs का सर? बहुत ज़्यादा असर रसूख CM का, यही वजह है कि आपको इसकी कोई कारकर्दगी, एंटी करप्शन बेकार हुआ है, FIA की अफादियत कम हुई है तो नैब आपको इंट्रोड्यूस कराना पड़ा, वरना ये वो कवानीन है जिनके लिए आपको सूबों में एंटी करप्शन और मरकज में FIA यही काफ़ी थी। लिहाजा आपको ज़रूरत ही तब पड़ी कि जब आपने देखा कि किसी न किसी वजह से, असर और सूख की वजह से, चूंकि FIA भी किसी के मातहत है और वो भी किसी के मातहत है, आपको करप्शन को ख़त्म करने वाले इदारे जो हैं उन्हें इंडिपेंडेंट करना होगा और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ भी देना होगा। उन्हें इंटीमिडेट कोई ना कर सके, जिस तरह हर रोज़ पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर उन्हें दीवार के साथ लगाया जाता है और फिर अगर वो अपना दिफा भी करे तो आप कहते हैं कि जनाब देखें ये क्या करेंगे, तो अब बायस हो चुकी है। इससे थोड़ी सी बेहतरी आएगी और अब हमें सुबह इससे बेहतरी आएगी अगर आप उन्हें इंडिपेंडेंट करेंगे, चूंकि जाहिर है कि चीफ मिनिस्टर का ऊपर होने का मतलब यह है कि वो चीफ मिनिस्टर से पूछ के, तो चीफ एक बात तो तय होगी ना कि जो चीफ मिनिस्टर के करीबी होंगे उनका तो एहतसाब नहीं हो सकता। अच्छा, थोड़ा सा वक्त कम है, मैं गुलाम मुस्तफा साहब सर ये जो एंटी करप्शन का महकमा है ये बड़ा एक तरीके से अनइफेक्टिव हो चुका था पिछले कई सालों में। सर ये जो सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियारात वापस लिए हैं CM साहब के, सर क्या आपको लगता है कि अब ये दोबारा एम्पावर हो सकेगा और अब हम सूबाई सतह पर नैब वगैरह को इतना एक्टिव नहीं देखेंगे, महकमा एंटी करप्शन ज्यादा हमें एक्टिव नजर आएगा? देखिए, जिस तरह अभी आरिफ साहब बात कर रहे थे, बेसिकली मैं एग्री करता हूं कि ये बेसिकली 2 इदारे थे हमारे जिनका ये काम था, उनकी कैपेसिटी भी थी, उनकी ट्रेनिंग भी थी और काम भी कर रहे थे। इसमें कामयाबी किस हद तक थी उसके बारे में हम बात कर सकते हैं, लेकिन जब आपने इनको पोलिटिसाइज कर दिया इन वे कि भाई पॉलिटिकल ओवरसाइट उस तरह होने की बजाय जैसी हम आमतौर पे सोचते भी हैं, कहते भी हैं कि किसी के साथ ज्यादती ना हो, उस हद तक पॉलिटिकल ओवरसाइट के बजाय टोटली अंडर कमांड दे देंगे, तो फिर वो जो सियासी मास्टर्स हैं वो अपनी मर्जी के लिए इस्तेमाल करेंगे। यही हाल हमारी पुलिस का हुआ है पंजाब में ख़ास तौर पर, और यही हाल हमारी जो ब्यूरोक्रेसी का पूरे पाकिस्तान में हुआ है। तो इनको ठीक करने का वक्त है ये। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है तो मैं समझता हूँ अच्छा फैसला है, लेकिन इनको इफेक्टिव होने में और अपना जो पोटेंशियल है उसको एक्चुअलाइज करने में टाइम लगेगा, क्योंकि ओवर द ईयर्स जब आप किसी से काम नहीं ले रहे होते या उनसे काम अपनी मर्जी के ले रहे होते हैं तो फिर उन इदारों की अफादियत बहुत कम हो जाती है। एक इनको हमें कैपेसिटी इनकी बिल्ड करनी पड़ेगी, इनको सही जो टूल्स हैं वो देने पड़ेंगे और फिर इनको काम करने की आज़ादी देनी पड़ेगी आप लोगों को। अगर आपने अदालतों पर से आपने जिस तरीके से भी प्रेशर, देखिए टोटल लगता यूँ है सब कुछ नैब के गले में पड़ा हुआ है सारा। नैब भी शायद इतना प्रेशर नहीं ले सकता, उनकी कैपेसिटी नहीं है इतनी ज़्यादा, और FIA की जो ट्रेनिंग भी है, उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, उनको हम सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो वक्त है कि आप जहाँ पे स्टेट इतना पे कर रही है, इतना खर्च कर रही है अपनी गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए, तो अब वक्त है कि ये इन सारे इदारों को अपना अपना हम काम करने दें
اور جہاں ان کے کام میں کمزوریاں ہیں ان کو ہم دور کریں, پروسیس کو صحیح کریں تاکہ کسی کے ساتھ ناانصافی بھی نہ ہو, اور اس طریقے سے جو کھلے عام چھٹی ملی ہوئی تھی اس سے بھی ہم بچ جائیں اس سے. سر تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ماضی میں سی ایمز رہے ہیں انہوں نے ناجائز طریقے سے اس کو استعمال کیا؟ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو پھر سارے محکمے اس طرح استعمال ہوئے نا سیاسی طور پر, نیب بھی اسی طرح یوز ہوتا رہا, اینٹی کرپشن کا محکمہ بھی اسی طرح یوز ہوتا رہا, تو پھر سب کو سیٹ کرنا پڑے گا, صرف ایک محکمے کو سیٹ کرنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. دیکھیں یہی تو جو ہمارے پی ایم ابھی عمران خان صاحب بار بار جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنے اداروں کو تباہ کر لیا خود ہی. ان کو یا تو ہم نے کام نہیں کرنے دیا, اگر کام کرنے کا کہا گیا ہے تو ان کو ہم نے سیاسی طور پہ استعمال کیا ہے, یا خاص لمیٹڈ پوائنٹڈ سبجیکٹو استعمال کیا ہے ان کا, جس کی وجہ سے تمام ہی ادارے لگتا یوں ہے کہ اپنی افادیت کھو چکے ہیں اور اپنا کام صحیح طور پر بجاور نہیں لا رہے اسے, جس کی وجہ سے آپ کی گورننس کے مسائل کھڑے ہوئے ہیں. اگر آپ نے اپنی گورننس کو بہتر کرنا ہے تو ان اداروں کو آپ کو صحیح لائنز پہ استوار کرنا پڑے گا, ورنہ پھر یہی ہم روتے رہیں گے جو پہلے ہم روتے رہے ہیں. اچھا مجھے غلام مصطفیٰ صاحب بالکل ٹھیک, سر مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینے دیں. سر بالکل ٹھیک, سر مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینے دیں, ایک مختصر وقفے کے بعد جہاں ہم بات کریں گے کہ محکمہ اینٹی کرپشن کے افیکٹو ہونے سے, سر کا کامنٹ بھی ڈیو ہے سروردی صاحب کا, کہ کتنا فرق پڑے گا, اور دوسرا یہ کہ سیف سٹی پروجیکٹ کے نام سے بڑے پیمانے پر کوششیں کی گئی تھیں کہ ملک کے مختلف شہروں میں کیمرے لگائے جائیں, وہ افیکٹو ہوں, لیکن جو طاہر داوڑ صاحب کا انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد یہ ریئلائز کیا گیا کہ یہ پروجیکٹ مکمل طور پر ناکام نظر آتا ہے. کتنے فلاز اس میں ہیں جو کہ حکومت کے ماتحت ہونے کے باوجود بھی ٹھیک نہیں ہو سکے, اور کیا ان میں امپروومنٹ کی گنجائش ہے, اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیف سٹی پروجیکٹ کے نام سے ملک کے مختلف شہروں میں بڑے پیمانے پر سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے, اور یہ کہا گیا کہ بڑی حد تک سیکیور کرنے کی شہروں کو کوشش کی گئی ہے. لیکن کچھ عرصے پہلے جو طاہر داوڑ صاحب کا کیس ہوا اور ان کے اغوا کے بعد جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ سیف سٹی پروجیکٹ کے نام پہ جو کچھ کیا گیا شہروں میں وہ مکمل کا مکمل فلاپ ہمیں نظر آتا ہے. جس طریقے سے وزیر اطلاعات اور وزیر داخلہ نے اس پہ کامنٹ کیا کہ کئی سو کیمروں میں سے صرف چند ہی ایسے تھے جو کہ فنکشنل تھے, اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ پروجیکٹس کو لگانے کے بعد ان کی دوبارہ سپرویژن, ان کے لک آفٹر کرنے کا کوئی میکانزم موجود نہیں ہے. سروردی صاحب میں آپ سے سر آغاز کروں گی. ایک تو سر اینٹی کرپشن کے حوالے سے سر آپ کا کامنٹ ڈیو تھا کہ کتنا افیکٹو آپ دیکھ رہے ہیں اس ادارے کو, اور دوسرا اگر ہم سیف سٹی پروجیکٹ کی بات کریں کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے کیپٹل کو پشاور, کراچی, لاہور اس قسم کے بڑے شہروں کو سیکیور کر سکتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے میں اینٹی کرپشن کے لحاظ سے شروع کرتا ہوں بات. واقعی یہ حقیقت ہے جس طرح سے ہمیں مصطفیٰ صاحب نے بتایا, یہ ایک حقیقت ہے کہ نیب کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے. نیب بہت بڑے بڑے کام کر رہا ہے, اور میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ پچھلے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کوئی ایسا بڑا ادارہ بنا ہے جو کہ بہت بڑے بڑے جو وہ ہیں ایکٹرز ہیں ان کے اوپر ہاتھ ڈال رہا ہے. تو اینٹی کرپشن اگر سامنے آ جاتا ہے, اور اسی طرح کے چند اور ادارے جو کہ پہلے سے موجود تھے لیکن وہ اپنی افادیت کھو بیٹھے ہیں, اور ان کو وفاقی سطح پر لے آیا جائے, تو میرے خیال میں یہ بہت زبردست کام ہوگا. اس سے وہ پریشر جو نیب پر ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ سبسائڈ کر جائے گا. تو میرے خیال میں یہ بہت ایک زبردست عمل ہے کہ صوبائی حکومتوں سے اس کا جو اختیار ہے وہ لے لیا جائے, اور اس کو مرکز تک مرکوز رکھا جائے, اور اس کو بھی کس طریقے سے انڈیپینڈنٹ کرنے کی کوشش کی جائے. ابھی آپ دیکھیے اینٹی ٹیررزم اور کاؤنٹر ٹیررزم کے لحاظ سے بھی یہ نیکٹا کا جو ادارہ بنا ہے اس کو فعال کرنے کی سخت ضرورت ہے. وہ نہیں ہو پایا نا, اس کی وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں نے اس کی طرف اتنی توجہ نہیں دی ہے. حالانکہ اگر وہ فعال ہو جاتا ہے اور وہ وفاقی سطح پر ہی اگر ڈسیمنیشن بیسک مقصد ہی برج کرنا تھا, جی بالکل وہ نہیں کر پایا اس طریقے سے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے اوپر اتنی توجہ نہیں دی گئی ہے. میرے خیال میں وہ بھی ایک بڑا پوٹینشیل ادارہ ہے کہ اس کو امپاور کیا جائے, اور پھر اس کے بعد اس کو جو ہے اس قابل چھوڑ دیا جائے کہ وہ اپنے دائرہ اختیار کو جو ہے استعمال کر سکے. کمنگ بیک ٹو دس سیف سٹی پروجیکٹ, یہ تو ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا جو کہ وزیر داخلہ نے پارلیمنٹ میں بتایا کہ کیمرے کام نہیں کر رہے تھے. اتنا بڑا اتنا میگا پروجیکٹ, پھر آپ دیکھیں کہ طاہر داوڑ کو جو ہے پشاور اسلام آباد سے لے جایا گیا افغانستان, اور کسی کو پتہ تک نہیں چلا. اس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک پاکستان میں عام آدمی اپنے آپ کو
कितना ज़्यादा इनसिक्योर महसूस कर रहा है। कैपिटल मतलब की अगर कैपिटल बात की करें तो। बात की जाए, और आप देखिए कैपिटल में तो चारों तरफ मतलब गाये बगाए वहाँ पर कैमरे लगे हुए हमें नज़र आ रहे हैं। और जब आपको मुझे ये पता चलता है कि जो कैमरों में से ज़्यादातर जो है काम नहीं कर रहे, तो ये तो बिल्कुल एक आम आदमी की कमर तोड़ने के बराबर है। मेरा ख्याल ये है कि अब इसको एक नए सिरे से शुरू किया जाए। अभी रिसेंटली मैंने देखा है कि कोई एक और साहब भी हैं जो कि मेरे ख्याल में CDA के एक ऑफिसर हैं जिनको वो वाकया जो है वो डिफ्यूज हो चुका है, वो उनका कोई जाती मसाइल थे जिसकी वजह से वो डेरा इस्माइल खान में थे, ठीक है, लेकिन ये कि इसके ऊपर काम करने की जरूरत है इस पर कि इसको एक रिवैम्प करना है। इतना जब दहशतगर्दी के वाकयात भी थे, इतना इस पे इन्वेस्ट किया गया, फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान में ये है कि हम इदारे बना देते हैं, हम मुख्तलिफ किस्म के स्टेप्स ले लेते हैं और उसके बाद उसको मातर पे आज़ाद छोड़ देते हैं। यानी सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ उसका पूरा बैकअप होना चाहिए ताकि वो इदारा या वो जो पूरा प्रोजेक्ट है वो पे बैक कर सके। हम इस तरीके से हम सारी दुनिया को, सारे पाकिस्तान के लोगों को उनकी ज़बानें बंद करने के लिए हमने कैमरे तो लगा दिए, लेकिन उसके बाद हमने उसको सस्टेन नहीं किया, हमने उसका बैकअप नहीं रखा, हमने उसकी रिपेयर के लिए जो है पूरी टीम नहीं रखी ताकि ये चीज़ मेंटेन कर सकते, तो ये बहुत बेहतर हो जाता। अब जो निज़ाम आ रहा है, मेरा ये ख्याल है कि अगर तब्दीली के नाम पर ये लोग आए तो सबसे पहली चीज़ तब्दीली में होनी चाहिए सस्टेनेबिलिटी। आप कोई चीज़ भी शुरू करते हैं उसका पूरा बैकअप रखा जाए ताकि वो प्रोजेक्ट आगे जा सके, कामयाब हो सके और अगली अपोजिशन की गवर्नमेंट उसको टेररिज्म के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आरिफ चौधरी साहब, सर ये जो कुछ रोज पहले हमारे वजीर दाखिला साहब ने जो पार्लियामेंट फ्लोर पे कहा कि जी 1600 कैमरों में से 600 से ज्यादा तो खराब थे, कई जगहों के ऊपर लूप होल्स से, सिस्टम पूरा उस तरह फंक्शनल नहीं था। सर आपके ख्याल में इन प्रोजेक्ट्स को बनाने और लगाने के बाद लुक आफ्टर करने का ये जो फुकदान है, इसकी क्या वजह है सर? और क्या इसको अब रिसेंट गवर्नमेंट इन इश्यूज के ऊपर काम कर सकती है जो ऑलरेडी बड़े दूसरे इश्यूज के ऊपर इंगेज है? इत्तेफाक से मुझे चूंकि ये सेफ सिटी के मामले में काफ़ी वाबस्तगी रही, मैं उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के लिए मैं इनका एडवाइज़र था, तो ये चीज़ें आपने तो ये फरमाया ना कि बनाने के बाद, मैं आपको ये अर्ज़ करूँगा कि बनाते वक्त ही सारा कुछ इसमें से ले लिया जाता है। यानी पाकिस्तान के अंदर बड़ी दिलचस्प और तकलीफ दे बात यह है, मैंने कई इदारों का मैं लीगल एडवाइज़र रहा हूँ, LDA का, CDA का, मैंने ऐसे ऐसे काम देखे जिसमें जनाब एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर नाम आ रहा है जी कोई चाइनीज़ कंपनी, आज की बात नहीं, इससे पहले, और जब पता चला तो ये दरमियान में वो चाइनीज़ नाम था ऊपर और उसके नीचे पाकिस्तानी था, जिसने सारे पाकिस्तानियों ने चाइना की कंपनीज खोली हुई है। और अब इस वक्त मैं आपको अर्ज करूं, ये जो था सेफ सिटी वाला, ये केस पर सुप्रीम कोर्ट में भी चला, इसमें भी सारे का सारा कोई बंदा ये परवाह नहीं करता कि इस जो कुछ हम कर रहे हैं इसके नतीजे में कल को मेरा अपना बच्चा जो है या मैं खुद भी इसका शिकार हो सकता हूं। इसमें भी उसी तरह सारा कुछ खा लिया गया और लगा ही कुछ नहीं है। यानी बुनियादी तौर पर अगर कोई प्रोजेक्ट देखे, सबसे पहली बात ये होती है कि आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट को बनाने के वक्त आप उसकी इस हद तक निगरानी करें कि किसी की जरूरत ना हो कि उसमें किसी तरह की वो गड़बड़ कर सके। आप देखें ये जाके कभी ना, ये जो हमारे हाई कोर्ट में या दूसरी जगह पे ये जो आप बाहर कैमरे लगे हुए, दैट्स ए जोक, सिर्फ ऐसे दिखावे के लिए है। आपको उस वक्त पता चलता है जब बहुत बड़ा वाकया कोई दहशतगर्दी का हो जाता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा बात इस मामले में करने की है कि जो भी गवर्नमेंट इस वक्त है वो इस तरह का यू टर्न ले कि पाकिस्तान को सही समत में जो पुराने प्रोजेक्ट से उनको दोबारा रीइंस्टॉल किया जाए। लास्ट फ्यू मिनट से मेरे पास गुलाम मुस्तफा साहब, सर ये जो बात उन्होंने की है शहरियार आफरीदी साहब ने, उन्होंने कहा कि किसी कैमरे में इतनी सलाहियत ही नहीं है कि वो किसी की शक्ल देख सके, किसी की गाड़ी का नंबर देख सके। फिर सर इन लाखों कैमरों का ये जो पूरे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लगे, फिर सर इनका फायदा क्या है हमें? देखिए, जब आप नॉन प्रोफेशनल्स को लगाएंगे काम के लिए और जब आप उनको काम देंगे और आपके जहन में क्लियर नहीं है कि आप काम क्या देखना चाहते हैं, और अगर आप सिर्फ ये कर रहे हैं कि आपने लोगों को दिखाकर वोट हासिल करने हैं, तो फिर शहरियार साहब ने जो बात की कोई नई बात नहीं की इसमें। और ये एक प्रोजेक्ट का हाल नहीं है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का ये हाल हो रहा है पाकिस्तान में। पैसा हम जाया कर देते हैं सिर्फ अपने सियासी, मैं कहता हूँ, मफादात की निगहदाश्त के लिए, और एंड रिजल्ट ये निकलता है। तो ये एक सिस्टम है, साथ इसे कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए होता है, साथ इसके साथ ही एक्सपर्ट्स होते हैं जो हैंडल करने के लिए होते हैं, साथ वो यूनिट्स होती हैं जो इसके ऊपर रिएक्ट करती हैं। वो अगर आप पूरे एक सिस्टम को बना के उसको फिर पीरियडिकली रिव्यू करना पड़ता है आपको, थोड़े पीरियड ऑफ टाइम जब आप उसको डिप्लॉय कर लेते हैं सिस्टम को, तो उसमें जो बग्स आते हैं रिमूव करने के लिए फिर आपको पीरियडिक रिव्यू करना है, फिर उसका परफॉर्मेंस रिव्यू लगातार होना चाहिए। अगर जब नहीं होगा तो यही होगा जो आज हम देख रहे हैं। इसका ये बदकिस्मती है हमारी, कितना मुझे तो कोई बता रहे 13 अरब रुपया हमने लगा दिया है।
सर अरबों रुपए डूब चुके हैं, लेकिन चले पीटीआई के पास एक मौका है कि उन तमाम मंसूबों को बजाय इसके कि रद्दी की टोकरी में डालें, उनको रीइंस्टेट करें, उनको दोबारा बेहतर करें, क्योंकि ये आवाम के और खुद उनके फायदे में है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।